بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اے میرے رب بنا دے اس شہر کو امن والا، وَجْنُبْنِي اور دور رکھ مجھے، وَبَنِيَّ اور میری اولاد کو، أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ اس بات سے کہ ہم بتوں کی عبادت کریں۔ رب اے میرے پروردگار، إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بے شک انہوں نے گمراہ کیا ہے بہت سارے لوگوں کو، فَمَن تَبِعَنِي بس جس شخص نے میری پیروی کی، فَإِنَّهُ مِنِّي تو وہ مجھ سے ہے، وَمَنْ عَصَانِي اور جس نے میری نافرمانی کی، فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ تو بے شک تو بخشنے والا مہربان ہے۔ ربنا اے ہمارے پروردگار، انی اسکنت بے شک میں نے بسایا ہے، من ذریتی اپنی اولاد کو، بواد ایسی وادی میں، غیر ذی زرع جو کھیتی باڑی کے قابل نہیں ہے، عند بیتک المحرم تیرے محترم گھر کے پاس، ربنا اے ہمارے رب، لیقیموا الصلاۃ تاکہ وہ قائم کرے نماز، فاجعل پس بنا دے، افئدۃ من الناس لوگوں کے دلوں کو، تہوی الیہم مائل ان کی طرف، وارزقہم اور ان کو روزی دے، من الثمرات پھلوں سے، لعلہم یشکرون شاید کہ وہ شکر ادا کریں۔ پچھلی آیات میں اللہ جل شانہ کی عام نعمتوں کا تذکرہ تھا، جس میں آسمان، زمین، بارش، پھل، کشتیوں کا مسخر ہونا اور نہروں کا مسخر ہونا، سورج، چاند، ستاروں کا مسخر ہونا، رات اور دن کا مسخر ہونا، وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ ہر چیز کا مل جانا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اگر انسان اللہ کی نعمتوں کو شکر گننا چاہے تو گن نہیں سکتا۔ تو یہ عام نعمتیں تھیں۔ اب یہاں سے اللہ جل شانہ نے خاص خاص نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے، اور ساتھ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، اور قریش مکہ کو یہ بات یاد دلائی کہ دیکھو جن کو تم اپنا مقتدا اور پیشوا مانتے ہو، تو وہ تو انہوں نے خانہ کعبہ تعمیر کیا، اور ساتھ ساتھ یہ دعا کی کہ اللہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پوجا کرنے سے بچا۔ تو وہ تو شرک کی تردید کر رہے ہیں، اور تم کس طرح شرک کے اندر مبتلا ہو؟ تم جو اپنے آپ کو کہتے ہو کہ ہم ابراہیم کی اولاد ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام تو شرک سے بیزاری کا اعلان کر رہے ہیں، اور تم کس طرح شرک کے اندر مبتلا ہو؟ اور پھر ساتھ ساتھ نماز کا تذکرہ ہے اور خانہ کعبہ کا تذکرہ ہے۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ
اور اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے۔ اس شہر سے مراد مکہ شہر جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے آباد کیا تھا۔ دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر نو کی تھی، پھر اس میں اپنی بیوی حضرت حاجرہ کو اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو اس جگہ پہ چھوڑ کے چلے گئے، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان یہ تھا کہ یہاں پہ فضیلت والا شہر وہ آباد ہو۔ تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی رب اجعل ھذا البلد آمنا، کہ اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو قبول فرمایا، اور اس کا تذکرہ بعض دوسری جگہ پہ بھی اللہ جل شانہ نے کیا۔ مشرکین پر احسان جتلاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے ارد گرد امن و امان نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی، یتخطف الناس من حولہم، لوگوں کو اچک لیا جاتا تھا، تو سوائے حرمت والے مہینوں کے کوئی بندہ سفر نہیں کر سکتا تھا۔ 8 مہینے لوگ افراتفری کے عالم میں گزار دیتے، پھر جب حرمت کے 4 مہینے آتے تو ان کے اندر وہ سفر کرتے تھے اور تجارت کیا کرتے تھے۔ تو اس افراتفری کو ختم کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور یہ نتیجہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مکہ شہر کو امن والا بنا دیا۔ رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے۔ وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، مجھے اور میری اولاد کو اس بات سے دور رکھ کہ ہم بتوں کی کیا کریں؟ عبادت کریں۔ نبی تو معصوم ہوتا ہے، اس سے تو گناہ ہو ہی نہیں سکتا، نہ صغیرہ نہ کبیرہ، اور شرک تو بڑے دور کی بات ہے۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام یہ کیوں کہہ رہے ہیں وَاجْنُبْنِي، مجھے بچا، مجھے دور رکھ بتوں کی پوجا سے، اس کا پھر کیا مطلب؟ تو اس کے جواب میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام اللہ کے بہت زیادہ مقرب ہوتے ہیں، اور جتنے زیادہ وہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں اتنی زیادہ وہ اللہ کی ذات سے ڈرتے رہتے ہیں، اور اللہ کے سامنے، اللہ کی کبریائی کے سامنے اپنی عاجزی اور نیازمندی کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی یہ جو دعا تھی وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، یہ بھی اسی نیازمندی کا اور عاجزی کا اظہار ہے، ابراہیم علیہ السلام کی عاجزی کا اظہار۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بت 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک بت وہ ہوتا ہے جس کو تراش خراش کے ایک مخصوص شکل و صورت جس کو دی جائے اس کو صنم کہا جاتا ہے، اور ایک وہ ہوتا ہے جس کی کوئی خاص شکل و صورت نہ ہو تو اس کو وثن کہا جاتا ہے۔ اور عرب کے اندر یہ دونوں قسم کے بت پائے جاتے تھے، اور وہ ان دونوں کی پوجا بھی کرتے تھے۔ اور حدیث شریف میں صلیب کو بھی بت کہا گیا ہے، صلیب کو۔ حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ علیہ السلام کے پاس تشریف لائے تو ان کے گلے کے اندر صلیب لٹک رہی تھی، صلیب کا نشان یہ لٹک رہا تھا۔ تو آپ علیہ السلام نے اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا القیا عنک ھذا الوثن، اس بت کو اتار دو۔ تو صلیب پر بھی حدیث شریف کے اندر اس وثن اور بت کا اطلاق کیا گیا ہے۔ تو بہرحال صنم ہو یا وثن ہو، دونوں کا معنی یہ ہے کہ وہ چیز جس سے نفع نقصان کی امید رکھی جائے، نفع نقصان کی امید رکھی جائے۔ اور عربوں کے اندر یہ اس قسم کے بت عام طور پر پائے جاتے تھے، خانہ کعبہ کے اندر بھی موجود تھے، صفا مروہ کے درمیان بھی پڑے ہوئے تھے، لوگ ان کی پوجا کرتے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو ان بتوں کی پوجا کرنے سے بچا۔ پھر آگے دیکھیں تو ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا ہے نا اس کے اندر من ذریتی کا لفظ آتا ہے، ربنا انی اسکنت من ذریتی۔ تو یہ جو دعا تھی ابراہیم علیہ السلام کی تمام نسل ابراہیمی کے لیے نہیں تھی بلکہ کچھ لوگوں کے لیے تھی، ورنہ تو یہ جو ابو جہل ہے یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے، لیکن یہ شرک کے اندر ملوث رہا اور شرک کے اندر ہی اس کی موت آئی۔ تو البتہ جو ابراہیم علیہ السلام کی سلبی اولاد تھی، حقیقی بیٹے تھے، ان بیٹوں میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا جو شرک کے اندر پایا گیا، وہ شرک سے سارے کے سارے بیزار تھے۔
تو فرمایا مجھے بچا اور میری اولاد کو ان نعبد الاسنام کہ ہم بتوں کی کیا کریں، عبادت کریں۔ رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے میرے رب ان بتوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ بت تو بے جان ہے، وہ تو مٹی اور پتھر کے بنے ہوئے، تو وہ کسی کو گمراہ کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ تو فرماتے ہیں انہن اضللن کثیرا من الناس، ابراہیم علیہ السلام نے یہ فرمایا اضللن، انہوں نے گمراہ کیا ہے بہت سارے لوگوں کو، حالانکہ بت تو گمراہ نہیں کر سکتے، وہ تو بے جان ہے، وہ تو مٹی یا پتھر کے بنے ہوئے بے جان چیزیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گمراہی کے سبب ہے، بہت گمراہی کے سبب ہے، انہی کی وجہ سے لوگوں نے ان کی عبادت کی اور لوگ جو ہے راہ راست سے بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے۔ انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی، بس جس نے میری تابعداری کی، میری پیروی کی، فانہ منی، تو مجھ سے، یعنی وہ میری جماعت کا فرد ہے، اور جو میری جماعت کا فرد ہوگا وہ حنیف ہوگا اور وہ اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرے گا۔ ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی، فإنک غفور رحیم، تو بے شک تو بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اس مقام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نرمی، آپ کی رافت کا ذکر کیا گیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام پر یہ بات تو بالکل واضح تھی کہ جو بندہ شرک کے اندر مبتلا رہے اور شرک کے اندر ہی اس کی موت آ جائے تو اس کی بخشش کی کوئی صورت نہیں، یہ ابراہیم علیہ السلام کو پتہ تھا۔ حتیٰ یلج الجمل فی سم الخیاط، اونٹ جو ہے وہ سوئی کے ناکے سے گزر سکتا ہے لیکن مشرک جو ہے وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس نے اللہ کی ذات کے ساتھ شریک ٹھہرایا تو اللہ نے اس کے لیے جنت کو حرام کر دی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں ومن عصانی، جس نے میری نافرمانی کی ہے، اللہ اس کی بخشش کی کوئی صورت تو نہیں ہے، تیرا قانون تو یہ ہے کہ وہ بخشا نہیں جائے گا، لیکن اے اللہ تو مالک ہے، تو مختار ہے، تجھے کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے۔ فإنک غفور رحیم، تو معاف کر دے تو تجھے کوئی پوچھنے والا بھی نہیں، تیرا قانون ہے کہ تو مشرک کو بخشے گا نہیں، لیکن پھر بھی فإنک غفور رحیم، تو بخشنے والا اور مہربان۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی، اے ہمارے رب میں نے بسایا ہے اپنی اولاد کو، بواد، ایسی وادی میں، غیر ذی زرع، جو کھیتی باڑی کے قابل نہیں ہے، من ذریتی، من کا معنی باس، اپنی اولاد میں سے باس کو میں نے بسایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ساری اولاد کو وہاں پہ نہیں آباد کیا تھا، کیوں؟ اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو بیٹے تھے حضرت اسحاق علیہ السلام، یہ تو شام اور فلسطین رہے، پھر اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام مصر گئے تھے اور مصر کے اندر شاہ مصر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت حاجرہ دی تھی بطور خادمہ کے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حاجرہ سے نکاح کر لیا اور ان کے بطن سے پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ جب اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو حضرت سارہ جو پہلی بیوی تھی جن کے ساتھ مصر گئے تھے تو ان کو رشک ہوا، تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ اپنی اس بیوی کو اور اپنے اس بیٹے کو کہیں دور مقام پہ چھوڑ کے آ جائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام ان حالات میں نکلے تھے اور پھر وادی غیر ذی زرع، اس کے اندر حضرت اسماعیل اور حضرت حاجرہ کو چھوڑ دیے تھے۔ اور پھر یہ اللہ کی تقسیم ہے، اللہ کے فیصلے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے دانا کھایا تو ان کا دانا کھانا نزول عرش کا باعث بنا، زمین کے اوپر حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے، اور حضرت سارہ کو رشک ہوا حضرت اسماعیل کی پیدائش پر، تو مکہ مکرمہ کی آبادی کا یہ سبب بنا، تو یہ مکہ مکرمہ کی آبادی کا سبب بن گیا۔ تو انہوں نے فرمایا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، جو کھیتی باڑی کے قابل نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ بحر احمر سے 48 میل کے فاصلے پر ہے، انتہائی گرم پتھریلا علاقہ ہے جہاں پر سیرابی کے لیے بارش کے علاوہ کوئی صورت نہیں، بارش کے ذریعے ہی وہاں پہ سیرابی ہوتی ہے، اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں۔ تو اب بظاہر وہاں پہ کشت کا کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ جس کی طرف لوگ جائیں، وہاں پہ نہ گھاس ہے اور نہ سبزہ ہے اور نہ کچھ ہے، تو کشش کس چیز کی ہوگی؟ کسی چیز کی کشش بظاہر نظر نہیں آتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی خطے کو
اپنے محترم گھر کے لیے قبول کیا اور اس کے بارے میں فیصلہ کیا کہ یہاں پہ میں اپنا محترم گھر بناؤں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ بیت اللہ کو بنایا. تو آج دیکھیں کہ اس کی کثرت کتنی زیادہ ہے. ہر مسلمان دوڑتا ہے کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے بیت اللہ شریف کی زیارت کے لیے پہنچوں. تو یہ وادی غیر ذی زرع کھیتی باڑی کے قابل یہ نہیں. اور حدیث شریف کے اندر آتا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ قرب قیامت میں یہ جو مکہ مکرمہ ہے یہ سبزہ زار اور باغات کے اندر تبدیل ہو جائے گا. تو آج دیکھیں تو کہتے ہیں کہ عرفات کے میدان میں بھی درخت لگا دیے گئے اور سڑکوں کے درمیان بھی درخت اور پودے یہ لگا دیے گئے. تو حضور علیہ السلام کی یہ پیشن گوئی بھی ثابت ہو رہی ہے. عند بیتک المحرم تیرے محترم گھر کے نزدیک. محترم گھر سے مراد وہ بیت اللہ شریف ہے. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب سے اللہ نے اس خطے کو پیدا فرمایا اس وقت سے اس کو محترم قرار دیا. لہذا بیت اللہ کے اندر لڑائی جھگڑا کرنا گال گلوچ کرنا یہ قطعاً حرام ہے. فتح مکہ کے دن آپ علیہ السلام کو اللہ نے اجازت دی تھی کہ اگر کفار آپ سے مقابلہ کریں تو آپ ان سے مقابلہ کر سکتے. لیکن اس کے بعد سے لے کر قیامت تک یہ عزت والا اور مرتبے والا یہ علاقہ اور یہ خطہ رہے گا. عند بیتک المحرم اے اللہ میں نے اس کو بنایا. ربنا لیقیموا الصلاۃ اے ہمارے رب تاکہ یہ قائم کرے نماز کو. اب نماز ایسی چیز ہے جو اللہ سے تعلق کا ذریعہ ہے اور انبیاء علیہ السلام خود اپنی اولاد کے لیے بھی یہ دعا کر رہے ہیں تاکہ یہ نماز کو قائم کرے. آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فطرانے اور فدیے اور ہدیے ہمیں دیتے جاؤ ہم جائیں اور تمہاری نمازیں جائیں. ربنا لیقیموا الصلاۃ اے ہمارے رب تاکہ وہ قائم کرے نماز. فجعل افئدۃ من الناس اے اللہ تو بنا دے لوگوں کے دلوں کو تہوی الیہم ان کی طرف مائل تاکہ لوگ کھنچ کھنچ کر ان کی طرف آئے. تو اب لوگوں میں سے سارے تو نہیں جاتے نا وہاں پہ. کافر تو نہیں جاتا مسلمان ہی جاتا ہے. تو مسلمان کا دل اس طرف مائل ہے. فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقھم من الثمرات اور اے اللہ ان کو روزی دے من الثمرات پھلوں میں سے. اب مکہ مکرمہ کے اندر کیا تھا سوائے کھجوروں کے اور کہیں کہیں کہتے ہیں کہ تربوز ملتا تھا ورنہ وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. لیکن آج دیکھیں تو دنیا کا ہر پھل اور تازہ پھل بہترین اور وافر مقدار کے اندر آپ کو وہاں پہ ملے گا. تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. وارزقھم من الثمرات. سید مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سفر نامے کے اندر لکھا ہے کہ میں عرفات کے میدان میں تھا تو مجھے لیمو کی ضرورت پڑ گئی. اب لیمو کی تجارت کے لیے وہاں کون جاتا ہے؟ لیمو کی تجارت کے لیے وہاں کوئی نہیں جاتا. تو کہتے ہیں کہ مجھے لیمو کی ضرورت پڑ گئی عرفات کے میدان میں لیکن وہاں پہ بھی مجھے لیمو کا جو ضرورت تھی میری وہ پوری ہو گئی. مجھے لیمو مل گیا. تو وارزقھم من الثمرات ان کو روزی عطا فرما ان کو رزق عطا فرما من الثمرات پھلوں میں سے لعلہم یشکرون تاکہ یہ کیا کریں شکر ادا کریں. شاید یہ شکر ادا کریں. لئن شکرتم لازیدنکم اگر شکر ادا کرو گے تو نعمتوں کے اندر اضافہ ہوگا. لیکن لوگوں کی اکثریت ایسی ہے کہ نعمتیں تو ان کو بہت مل جاتی ہیں لیکن پھر بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے. تو ابراہیم علیہ السلام یہ کر رہے ہیں لعلہم یشکرون اے اللہ ان کو پھلوں سے روزی عطا فرما تاکہ یہ تیرا شکر ادا کریں. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ